اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ یہاں ارادے سے مراد نیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، جس طرح قرآن مجید کی آیات کے شان نزول ہوتے ہیں، اسی طرح بعض احادیث کے بھی سبب ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ ایک شخص نے مکہ میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا، وہ ہجرت کر کے مدینہ میں چلی گئی، پھر وہ شخص اس سے نکاح کی رغبت میں مدینہ میں چلا گیا۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اس شخص کو مہاجر عمر کیس کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، بس جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف اسے حاصل کرنا مقصود ہو یا کسی عورت کی طرف جسے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر عمل کا حصول اس کی نیت سے ہوتا ہے، یعنی اگر اس عمل سے اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اگر اس عمل سے اس کا مقصود جنت کا حصول ہے تو اس میں بھی فضیلت ہے، اگر اس عمل سے اس کا مقصود دنیا کو حاصل کرنا ہے، اگر دنیا کی وہ چیز مباح ہے تو وہ کام بھی مباح ہے، اگر دنیا کی وہ چیز ناجائز ہے تو وہ کام بھی ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیت کو توفیق کا سبب بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم واموالکم وانما ينظر الى قلوبکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہ دلوں کو اس لیے دیکھتا ہے کہ دل نیتوں کی جگہ ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اچھے عمل کرتا ہے تو فرشتے اسے مہر لگائے ہوئے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس صحیفے کو ڈال دو، کیونکہ اس میں جو عمل ہے اس میں میری رضا کی نیت نہیں کی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے فلاں فلاں بات لکھ دو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب اس نے یہ کام تو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے یہ کام نہیں کیے بلکہ اس نے اس کام کی نیت کی تھی۔ حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، یعنی جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کا تو جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا لأنه قتل صاحبی، کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھتے ہیں کہ آپ جان لیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی نیت کے مطابق ملتی ہے، یعنی جب بندے کی نیت مکمل ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مکمل ہوتی ہے، جب بندے کی نیت میں کمی ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کم ملتی ہے۔ اس لیے میرے دوست اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لیں، اپنی نیتوں کی سمت درست کر لیں۔ حضور نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ عمل کریں اور آپ کی نیت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہو، آپ عمل بھی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ضرور پاؤ گے۔ تو اس لیے اپنے اندر کو خوبصورت بنائیں، جب اندر آپ کا خوبصورت ہو جائے گا تو بظاہر خود بخود خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔